اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی عزت مال ناموس کی محافظت فرمائے۔ تمام مومنین مومنات مسلمانوں کو اس کرونا جیسی موذی مرض سے خدائے مند متعال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے اسباب گناہ، وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ سر انجام دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کون سے سبب ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ ہم ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن پر اس کی شہوت جنسی غلبہ نہیں کرتی اور اس کا شکم اسے رسوا نہیں کرتا۔ یعنی شکم میں پر انسان بھی گناہ کرتا ہے۔ جب اس کا شکم پر ہو جائے اس وقت انسان جو ہے گناہ کرتا ہے۔ جب انسان حرام سے شکم کو پر کر لے تو وہ جو ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، عقل سے بھی نابینا ہو جاتا ہے، اور اس کا آنکھوں سے بھی نابینا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کا شکم حرام سے پر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر معصوم نے جس چیز کو گناہ سے ڈھال قرار دیا ہے وہ ایک انسان مومن کا ایمان ہے، یعنی جو ایمان عمل صالح، اس کا عمل صالح ہے جو اس کو اس شکم پر ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب شکم پر ہوگا حرام کے ذریعے سے تو اس وقت انسان گناہ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ اس کا خدا اور دین خدا کے قریب ہونا یہ سبب ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اور دین خدا اور قرآن سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان دور ہے، جس کی وجہ سے آج کا معاشرہ، آج کا انسان روز بروز گناہ جیسی موذی مرض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کی یہ خوشی اسے گناہوں کی طرف نہیں لے جاتی۔ یعنی اگر اس کو مال خدائے مند متعال نے دیا ہے، مال دے کر اس کو خدائے مند متعال نے اس کا امتحان لیا ہے، تو اس مال کی وجہ سے، اس مال کی خوشی میں وہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا۔ یہ نہیں کہ خدائے مند متعال نے اس کو مال دیا ہے، مال کی خوشی میں وہ کیا کرے؟ نعوذ باللہ شراب پیے، نعوذ باللہ زنا کرے اور ظلم کسی غریب پر کرے۔ وہ مال کی وجہ سے جو خدائے مند متعال نے دیا ہے وہ اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اس کی خوشی میں انسان گناہ نہیں کرتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور
خدائے مند متعال اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں کیا فرما رہا ہے؟ خدائے مند متعال اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے، جہالت اور نادانی ہر برے کام کی جڑ ہوتی ہے۔ جہاں ہی جہالت ہی کی وجہ سے انسان ہر برے کام کو انجام دے دیتا ہے۔ ایسے افراد جو بغیر سوچے سمجھے گناہ کرتے ہیں، ان کو خدائے مند متعال نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ انسان جاہل ہوتا ہے، وہ معرفت نہیں رکھتا، معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے خدائے مند متعال نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں اس کو جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 55 خدائے مند متعال فرما رہا ہے، اِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ آپ شہوت کی وجہ سے عورتوں کی بجائے مردوں کے قریب جاتے ہیں، بلکہ آپ قوم جاہل ہیں، قوم جاہل میں سے ہیں۔ یہاں اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ جہالت بھی ایک ایسا سبب ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی جہالت ہے، یہی نادانی ہے جس کو انسان گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہی جہالت۔ عزیزان محترم، جب ایک انسان خدا کی معرفت نہیں رکھتا، اس سے جاہل ہے، تو گناہ کرے گا۔ جب اس کے رسول رحمت للعالمین کی معرفت نہیں رکھتا ہے، اس کی معرفت سے جاہل ہے، تو گناہ کرے گا۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتا اور ان کی معرفت سے جاہل ہے، تو گناہ کرے گا۔ جب قرآن کی معرفت نہیں رکھتا، قرآن کو دیکھتا بھی نہیں ہے، قرآن کو اپنی گھروں میں زینت کے طور پر رکھا گیا ہے، قرآن کو اپنے گھروں میں قسم اٹھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ عزیزان محترم، جب کوئی مر جائے اس وقت اٹھایا جاتا ہے قرآن ختم کروانے کے لیے۔ جب یہ حالت ہوگی، جب یہ جہالت ہوگی، جب یہ معرفت نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ انسان گناہ کی طرف بڑھے گا۔ عزیزان محترم، اسی جہالت کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پھسل گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا؟ بدعتوں کی ابتدا کی، بدعتیں سر انجام دی۔ عزیزان محترم، وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی، بے معرفتی تھی، معرفت نہیں رکھتے تھے، فقط بنام مسلمان تھے، جن کی وجہ سے وہ یہ کام سر انجام دیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ بدعتیں انہوں نے ایجاد کی۔ دیکھیں عزیزان محترم، ایت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ اس آیا کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی معرفت والی مشکل حل ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ اکثر موارد میں گناہ وہاں ہوتا ہے جہاں گناہ گار نہیں جانتا، وہ گناہ گار نہیں جانتا کہ کس کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، کس کا رزق کھا رہا ہے۔ وہ کریم ذات اس گناہ گار پر کتنی رحمت اور کرم کر رہا ہے، یہ گناہ گار نہیں جانتا کہ یہ وہ خدا کتنا مہربان ہے مجھ پر، میں کتنے گناہ کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدائے مند متعال نے
میرا رزق نہیں روکا۔ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی خدائے مند متعال نے یہ نہیں کیا کہ اس کا رزق بند ہو جائے یا اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے اچانک۔ نہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے جو فرشتے ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ دن میں کتنی مرتبہ بلا رہے ہیں کہ اے انسان، اے گناہگار انسان، میری طرف پلٹ آ۔ آپ کو کون سی مشکل ہے جو آپ کی وہ مشکل حل میں کروں؟ آپ کو دولت کی ضرورت ہے، بیمار ہے تو آپ کو شفا یابی عطا کروں۔ وہ مشکل بتا، ایک مرتبہ میرے دروازے پر تو آ۔ خدائے مند متعال کے یہ فرشتے دن میں کتنی مرتبہ بلا رہے ہیں، لیکن یہ غافل انسان، یہ جاہل انسان جو نہیں جانتا کہ میں کتنی سرکشی میں کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خدائے مند متعال اس جہالت جیسی مرض سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدائے مند متعال خدا کی، قرآن کی، اس کے رسول کی، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔